تو کیا ہوا؟ فرمایا آیت 44-45 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا، تو ہمیں کیا خیال آئے گا کہ انہوں نے اللہ کی نصیحت کو بھلا دیا، اللہ کی نصیحت کو یاد نہ کیا، تو ان پر عذاب تو آنا چاہیے نا۔ ہم عذاب کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم عذاب سمجھتے ہیں مشکلات کو، دشواریوں کو، پیسے کی تنگی کو، بیماریوں کو۔ اور اگر کسی کو ہم دیکھیں کہ اس کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال ہے، صحت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، دولت ہے، اولاد بہت اچھی ہے، ساتھ ساتھ وہ کھلم کھلا اللہ کا نافرمان نظر آ رہا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس کو شریعت کے احکامات سے کوئی مطلب ہے، شراب پیتا ہے اور زنا کرتا ہے اور سب اس کے اندر عیب موجود ہیں، تب بھی اس کے پاس بہت کچھ ہے، ہمارا پرسیپشن کیا بنتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا لکی ہے نا، کتنا اللہ مہربان ہے اس پر، آخر کچھ تو نیکی کرتا ہوگا نا، دیکھو فلاں اسپتال میں اس نے اتنا پیسہ دیا، اللہ کو اس کی نیکی پسند آئی، تبھی تو اللہ نے اتنا نوازا اس کو۔ ہمارا یہ خیال جاتا ہی نہیں کہ اتنا کچھ جو اس کو مل رہا ہے یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ بھی ہو سکتی ہے، کیا پتہ اللہ اس کی رسی دراز کر رہا ہو۔ تو عذاب کا یہاں پر ہمارا پرسپیکٹو درست کیا جا رہا ہے کہ تم صرف مشکلات کو عذاب سمجھتے ہو، جبکہ عذاب کی ایک اور شکل ہے جب بالکل لوگ غافل ہو جاتے ہیں اپنے رب سے، اللہ کی ان کو پرواہ ہی نہیں رہتی، بالکل لاپرواہ، بالکل غافل اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں، انسلنٹ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ اور پہلی قسط عذاب کی کیا ہوتی ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے ہم نے دروازے ان پر کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے سب نعمتیں اپنی ان کے اوپر نچھاور فرما دی۔ جتنے ریبیلیس ہوئے، جتنے سرکش ہوئے، دنیا اتنی ہی وسیع ہوتی چلی گئی، دنیاوی عروج ملا، نعمتوں کی فراوانی ان کے پاس تھی، اور وہ کیا سمجھتے رہے، کیا ڈیلیوڈڈ رہے، کس دھوکے میں رہے کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں، لہٰذا کبھی توجہ بھی نہ گئی اپنے گناہوں پر استغفار کرنے کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نافرمانی اور گناہوں کے باوجود دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے جس کی کہ بندے کو طلب ہوتی ہے، تو سمجھو کہ اس کے حق میں یہ استدراج ہے۔ استدراج یہ خاص ٹرم ہے، ایک خاص اصطلاح ہے، مراد ہے نافرمانیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، ٹرانسگریشن کے ساتھ دنیا کی نعمتیں ملنا، استدراج تے کے ساتھ۔ پھر آپ نے یہی والی آیت تلاوت فرمائی۔ مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تم کسی بدکار پر نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے کبھی رشک نہ کرنا، تم کو معلوم نہیں مرنے کے بعد اس پر کیا کیا مصیبتیں پڑنے والی ہیں۔ تو دنیا میں بھی پھر ایسی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا۔ اٹلی کا شہر ہے پومپیائی، آج تک عبرتناک مثال موجود ہے، ہر قسم کی اخلاقی برائی اور عمل میں ان کے ہاں پروورژن موجود تھا۔ ساتھ ہی آتش فشاں پہاڑ ایک تھا ماؤنٹ وسوویس، وہ پھٹا، سارا شہر آنن فانن لاوے اور راکھ میں دب گیا۔ جو جس حال میں تھا لاوے نے اس کو اسی حال میں ڈھانپ لیا، جو گناہ کا کام وہ کر رہے تھے اسی حالت میں ان کے کھنڈرات نکلے ہیں، پورا شہر پرزرو ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے ان کی۔ لاوے نے اس طرح ان کو کور کیا، ہزاروں سال بعد ایکسکیویشنز ہوئے، کھنڈرات برآمد ہوئے، تو پتہ چلا کہ انتہائی بے حیا، انتہائی پرورٹڈ ان کا کلچر تھا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور بڑھانا چاہتا ہے تو دو وصف، دو کوالٹیز ان میں پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی، ماڈریشن ہوتا ہے ان کے اندر، امت وسط جس کو ہم نے پڑھا ہے قرآن میں، معتدل لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے عفت اور عصمت، عفت اور عصمت سمجھتے ہیں، حیا ہوتی ہے، اپنے کردار کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب کسی قوم کو اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں خیانت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ خیانت اور بدعملیوں کے باوجود دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں۔
لیکن یوں سمجھیں کہ جیسے ان کی اب زندگی کی مہلت ختم ہی ہونے والی ہے۔ فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون، جب وہ خوب مگن ہو گئے اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ جڑ کاٹ دی، اس کو کہا جاتا ہے عذاب استیصال۔ استیصال یا کے ساتھ، ایک ہوتا ہے نا استحصال، ایکسپلائٹیشن، یہ وہ لفظ نہیں ہے۔ عذاب استیصال قوموں کے اوپر آیا۔ استیصال کا مادہ ہے اصل، الف صاد لام۔ اصل کا مطلب ہوتا ہے جڑ، یعنی خالی ان کی چھٹائی نہیں کی گئی کہ ایسا کوئی ہلکا پھلکا اوپر سے عذاب آ گیا کہ چلو پھر کچھ لوگ بچ گئے، نسل بچ گئی، دوبارہ پنپ گئے، دوبارہ ڈیولپ ہو گئے، نہیں۔ جب اتنی زیادہ قوم برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتی ہے، اللہ جو عذاب ان پر بھیجا کرتا تھا وہ جڑ سے کاٹ ڈالنے والا عذاب ہوتا تھا۔ وہ قومیں ایکسٹنکٹ ہو جایا کرتی تھیں، نام و نشان نہیں بچتا تھا، کوئی پروجینی، کوئی ان کی نسل نہیں بچتی تھی سوائے چند کھنڈرات کے۔ اور یہ عذاب استیصال یعنی جڑ سے کاٹنے والا عذاب آتا تھا اس قوم پر جس قوم میں رسول بھیجے جاتے تھے۔ چونکہ اب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا، لہذا عذاب استیصال بھی اب قوموں پر نہیں آتا۔ تو دابر القوم، جڑ کاٹ دی گئی، آخری آنے والا شخص تک ختم کر دیا گیا اس قوم کا جس نے کہ ظلم کیا۔ اور کس پہ ظلم کیا؟ اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اگر ان کو باقی رکھا جاتا تو ان کی یہ اخلاقی برائیاں دوسری قوموں کے اندر بھی پھیلتی۔ گندگی کا ڈھیر کہیں اگر ہوتا ہے تو جراثیم پھیلتے ہیں اور صحت مند لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح بری قوموں کو تباہ کر دینا، برباد کر دینا بڑی اللہ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے باقی انسانوں کو اس برائی سے بچا لیا۔ لہذا فرمایا والحمد للہ رب العالمین، اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے کس بات پر؟ کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ آگے فرمایا آیت 46 سے 50، قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا کبھی غور کیا تم نے، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ اس کو آپ لنک کیجئے ان کے مطالبے سے جو وہ کر رہے تھے کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا۔ تو بات ساری کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ معجزہ دکھا دے، لیکن اگر ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کی اگر روحیں اندھی بہری گونگی ہیں تو معجزہ دیکھ کر بھی ان کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ تو مانگنے کی چیز معجزہ نہیں ہے، مانگنے کی چیز توفیق ہے، مانگنے کی چیز دراصل باطنی بصیرت ہے، دراصل ایمان کا نور ہے۔ کچھ اگر مانگنا ہے تو اندھیروں سے نجات مانگو، شک اور شبے کے اندھیروں سے، کفر کے اور گناہوں کے اندھیروں سے نجات مانگو، زندگی کے اندر نور تلاش کرو تاکہ اللہ کی نشانیاں تم کو نظر آئیں۔ اللہ اگر مہر ہی کر دے دلوں کے اوپر، سماعت ختم کر دے، بصارت ختم کر دے، تو کہاں سے ان کو توفیق ملے گی کہ یہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان لائیں؟ اور اگر ایمان لانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آیات کم تو نہیں؟ کیا قرآن خود کسی معجزے سے کم ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی معجزے سے کم ہے؟ تو جس کو ایمان لانا ہے وہ تو ایمان کے مظاہر دیکھ کر ایمان لائے گا۔ اور جو دنیا کے اندر گم ہو چکا، جو دنیا کی عظمت کے آگے سر جھکا چکا، جس نے دنیا کو معبود بنا لیا، اگر مختلف اللہ تعالیٰ دنیا میں معجزات دکھا دے تو وہ دنیا ہی کی پرستش کیے جائے گا، وہ اللہ کو تو پھر بھی نہیں پوجے گا۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ کہیے کبھی تم نے سوچا
اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ اچھا، بغتتاً کی جو بات کی گئی ہے نا، اچانک، اس میں آپ دیکھیں یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم کی مثال. اللہ تعالیٰ کوئی عذاب اچانک نہیں بھیجتا. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے وارننگز دے دیا کرتا تھا. اللہ اپنی کتاب میں علامات بتا دیا کرتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو عذاب آئے گا. لیکن چونکہ ان کے تو دلوں پر مہر ہے، ان کو تو نہ اللہ کا کلام سنائی دیتا ہے نہ اللہ کی آیات دکھائی دیتی ہیں، تو انہوں نے کبھی بھی وارننگ قبول ہی نہ کی. لہٰذا ان کے لیے تو جب عذاب آیا وہ تو اچانک ہی تھا. آل آف اے سڈن لگا کہ فرام نو ویئر ایک دم سے جو ہے وہ عذاب آ گیا. اور یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے خود ہی اندھا بہرا رہ کر زندگی گزارنا قبول کیا، اپنے لیے پسند کیا. اللہ کا عذاب آیا، سارے ظالموں کو اس نے ختم کر دیا، آن کے آن بجھ کے رہ گئے. اب یہ جو تقاضا کر رہے ہیں معجزوں کا اور رسولوں کے آنے کا مقصد کفار نے اور ایمان نہ لانے والوں نے سمجھا کہ وہ عقل کو حیران کرنے والے کارنامے دکھائیں گے. ان کی غلط فہمی یہاں دور کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ رسول بھیجنے کا کیا مقصد ہوا کرتا تھا. فرمایا آیت 48، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کردار لوگوں کے لیے ڈرانے والے ہوں. یہ ہے دراصل رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد، خوشخبریاں سنانا، نیک اعمال کا اچھا صلہ ان کو بتانا، اور گناہوں میں غرق رہنے کا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا برا نتیجہ بتا دینا. تو قرآن کا پیغام اور اللہ کی پچھلی کتابوں کا بھی پیغام نہایت سمپل، واضح ہوتا تھا. بالکل سادہ بات ہوتی تھی، دو ٹوک، 2+2 کی طرح سمپل. اور آگے بتا دیا کہ جو ایمان لایا اور جس نے اصلاح اپنی کر لی، جو ایمان لے آئے رسول کی دی ہوئی بشارتوں پر، رسول کے ڈراووں پر، جو ایمان لے آئے اور ایمان لا کر بیٹھا نہ رہے بلکہ ان خوشخبریوں، ان وارننگز کی روشنی میں اپنی اصلاح بھی کرے، وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے کہ وہ خوشخبریوں کا مستحق بن سکے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرے کہ جن پر کہ ڈرایا گیا، جن پر کہ وارننگز دی گئی ہیں. تو جس نے یہ کام کر لیا، جس نے اپنی اصلاح کر لی، تو انشاءاللہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جنت میں آرام سے مزے سے رہیں گے. اب اس کے برعکس لوگوں کا ذکر کیا گیا، والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کے بدلے سزا بھگت کے رہیں گے. یعنی اللہ رحمان ہے، بہت رحیم ہے. اس کی رحمانیت ہی جوش میں آئی تو اس نے اپنا کلام نازل فرمایا، رسول بھیجے جو لوگوں کو جنت کی طرف ہدایت دیں، جنت کا راستہ دکھائیں. اب جنہوں نے اللہ کی اس نعمت کو قبول نہ کیا، الٹے رسولوں کے دشمن ہو گئے، اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دے ان کے حال پر. اللہ سخت ان سے بدلہ لے گا، اللہ انتقام لینے والا ہے، اور ضرور ان کو عذاب چھوئے گا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. بلکہ آپ دیکھیں عذاب کی ایک نقد شکل تو دنیا ہی میں مل جاتی ہے. جب رسول کا بتایا ہوا طریقہ اختیار نہیں کرتے، خود طرح طرح کی برائیوں میں قومیں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور وہ برائیاں بالآخر قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں، ان کو لے ڈوبتی ہیں. اب دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بتایا، لیکن کفار جن کو کہ بات نہ ماننی تھی، ان کا وہی مطالبہ تھا کہ معجزہ دکھاؤ تو مانیں گے. پس منظر میں آپ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، یہ مضمون کہ کفار مسلسل معجزہ طلب کر رہے تھے مکی دور کے آخر میں. تو جب یہ آیتیں آپ پڑھیں گی تو چونکہ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہوگا، آپ کو آیت بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ بات کچھ اور ہو رہی تھی، اب ایک دم کچھ اور بات کیوں شروع ہو گئی. تو رسولوں کے بھیجنے کا مقصد اللہ نے بیان فرما دیا. کفار اس کو ماننے پر راضی نہیں تھے، نہ خوشخبریاں ان کو اچھی لگ رہی تھیں، نہ ان کو انذار اچھا لگ رہا تھا. کٹ حجتی کرنی تھی، معجزوں کی تلاش تھی، معجزوں کی طلب تھی. اس کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 50 قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب
ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ بتا دیا کہ خزانے تو سارے اللہ کے پاس ہیں، کسی انسان کے پاس نہیں، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا گنج بخش کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ کیا خزانہ بخشنے والا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ کسی کو داتا گنج بخش کہنا یہ تو اللہ کی صفات میں شریک کر دینا ہے۔ رسول تک گنج بخش نہیں ہوا کرتے تھے، کہاں کہ کوئی امتی، اور نہ ہی رسول عالم الغیب ہوتے تھے۔ ان کی زبانی کہلوا دیا کہ آپ بتا دیجئے کہ ولا عالم الغیبہ، میں غیب نہیں جانتا، غیب تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہاں، غیب کی خبریں انباء الغیب اللہ جس کو چاہتا ہے رسولوں میں سے اللہ سنوا دیا کرتا تھا، لیکن عالم الغیب وہ تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو ایک اور اعتراض یہ کیا کرتے تھے مشرکین، مالی حاضر رسول، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے؟ وہ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، یہ رسول کیسے ہو گیا؟ ہم جیسا انسان کیسے رسول بن کر آ گیا؟ تو کہلوایا گیا کہ دیکھو میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں۔ فرمایا کہ بس میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی گئی ہے۔ جب وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ رسول بھی اپنی ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے بازار میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، تو یہی بات ان کو بہت قابل اعتراض لگا کرتی تھی۔ اس زمانے میں جو انہوں نے اعتراض کیا، آج دیکھیں آج بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو دین کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی سروکار نہ ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تو دین والے ہیں، ان کو تو الگ ہی رہنا چاہیے۔ دنیا والے ہوتے ہیں، وہ بازار جاتے ہیں، وہ شاپنگ کرتے ہیں، وہ ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں۔ کہیں اگر اپنے مسجد کے امام صاحب کو ہم کسی ہوٹل میں بیٹھے دیکھ لیں، ہم تو اسکینڈلائز ہو جائیں۔ ہم کہیں دیکھا تھا شیرٹن میں بیٹھے تھے، نماز پڑھاتے ہیں مسجد میں، لگتا ہے کہ جیسے گناہ ہو گیا، جیسے لگتا ہے کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے، نماز پڑھانا اور ہوٹل میں کھانا کھانا۔ بنتے بڑے نیک ہیں، ہم نے خود دیکھا ان کو اس دن بازار میں۔ یہ ہمارا انداز ہوتا ہے نا، یا کسی اچھی گاڑی میں کسی کو بیٹھے دیکھ لیے تو کہا دیکھا فلاں گاڑی میں بیٹھے تھے، بنتے بہت ریلیجس ہیں۔ اتنا ہمیں غصہ آتا ہے کہ بھئی یہ تو بالکل انفیئر ہے کہ دنیا کی بھی دولت اور دین کی بھی دولت، یہ کیسے آخر ایک جگہ جمع ہو گئی ہے؟ تو جھنجھلاہٹ اپنی یوں نکالا کرتے تھے۔ انشاءاللہ رسولوں کے قصے آگے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی حیثیت والے رسول بھیجے، بہت پیسے والے بھی تھے رسول، بادشاہ بھی تھے رسول، بہت دولت مند بھی تھے، اور ایسے رسول بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام جیسے کہ جن کے پاس بالکل دولت نہ تھی۔ تو یہ دنیاوی دولت، دین کی دولت نہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، نہ کوئی اینٹونیم ہے ایک دوسرے کا، اور نہ لازم اور ملزوم ہے کہ اسی کو ہم مانیں گے جس کے پاس دنیا کی دولت ہو۔ اگر دنیاوی طور پہ کامیاب ہوگا تو ہم اس سے دین کی بات سنیں گے؟ نہیں۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک دنیا کی ضرورت ہے اور ایک آخرت کی ضرورت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے رسول بھی کھانا پینا سارے کام دھندے وہ بھی کیا کرتے تھے، ان کی بیوی بچے ہوا کرتے تھے، تو علائق دنیا بھی ان کے ساتھ بھی لگے تھے۔ تو ان سے توقع کرنا کہ وہ فرشتوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے۔ اور فرشتے اگر ہو جاتے تو دنیاوی معاملات میں ان کی رہنمائی کیسے کرتے؟ پھر رسول کیسے بتاتے کاروبار کیسے کرو، کھانا کیسے کھاؤ، گھروں میں کیسے تم رشتے نبھاؤ؟ اگر وہ خود یہ سارے کام نہ کر رہے ہوتے، رسول تو عملی نمونہ بن کر آتے۔ یہ تو چاہتے ہی ہوں گے کہ کوئی فرشتہ رسول بن کر آئے تاکہ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا انسانوں نے بھی چاہا کہ وہ رسولوں کو ما فوق الفطرت کوئی ہستی بنا دیں، کوئی سپر نیچرل ہستی بنا دیں تاکہ وہ ان کے لیے رول ماڈل کا کام نہ کریں۔ گھبراہٹ وہاں ہوتی ہے جب کسی انسان کو دیکھیں کہ وہ ہم ہی جیسی زندگی گزار رہا ہے، سارے رشتے وہ بھی نبھا رہا ہے، کاروبار وہ بھی کر رہا ہے، شریعت کے دائرے کے اندر اندر کر رہا ہے، تو اب تو وہ ایک قابل عمل نمونہ پیش کر رہا ہے کہ جب میں کر سکتا ہوں تم کیوں نہیں کر سکتے؟
اس بات سے پھر لوگ گھبرا کر اور پھر اعتراض کرنے لگتے ہیں ان باتوں پر کہ یہ کیسا دیندار انسان ہے جو دنیا کے اندر اتنا انوالو ہے. تو کہا رسولوں نے بھی ہم تو فرشتے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ کہہ دیجئے میں فرشتہ نہیں ہوں, میں تو پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے میری طرف. ہاں, وحی کی روشنی میں کھاؤ پیو, رشتے نبھاؤ, کاروبار کرو, گھر بناؤ, گھروں میں رہو, لباس پہنو, اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا. لیکن وحی کے اور شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا, بس اتنا تقاضا ہے, کوئی بھاری تقاضا نہیں. اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے فرشتہ ہونا ضروری نہیں. ہر عام انسان شریعت کے دائرے کے اندر اندر رہ کر اپنی انسانی ضروریات کو بخوبی پورا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خواہشات, ضروریات کو پورا کرنے کا بڑا وائڈ سکوپ رکھا ہے شریعت کے اندر. لیکن جس کو شریعت سے کوئی مطلب ہی نہیں, صرف خواہشات سے مطلب ہے, اور خواہشات نے جس کو کہ اندھا کر دیا, اس کو تو شریعت کی خوبیاں نظر ہی نہیں آئیں گی. تو پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے پھر مراد وہی روح کی کیفیت ہے کہ وہ جس کی روح اندھی ہو گئی اور ایک وہ جس کی روح دیکھتی ہے, سمجھتی ہے, سنتی ہے, زندہ ہے, وہ برابر ہو نہیں سکتے. تم تھوڑا سا غور و فکر تو کرو. آگے فرمایا رکوع نمبر 6 آیت نمبر 51, وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کر دو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ان کا نہ حامی ہوگا نہ ہی ان کا کوئی سفارشی ہوگا, شاید کہ یہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. یعنی اوپر والی آیت میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں خود اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوئی. اس کے ذریعے سے دوسروں تک بھی ہدایت پہنچائی گئی. اب جو رسولوں کے مخاطب ہوتے تھے 3 طرح کے ہوتے تھے, اور آج بھی وحی کے مخاطب 3 طرح کے ہیں. ایک وہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں, صحیح غلط کی پہچان ان میں موجود ہو. وہ ڈرتے ہیں, خوف ہوتا ہے ان کو کہ کہیں ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے. ان کو ڈر ہوتا ہے اور یہ ڈر ان کو ہدایت پر لے آتا ہے. تو یہ ڈر بڑا مبارک ہے. دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو شک ہوتا ہے. ان کو وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے رسول ٹھیک کہہ رہے ہوں, ایک ڈاؤٹ کی کیفیت تو ہوتی ہے کم از کم. کہتے ہیں مے بی وی آر رانگ, ہو سکتا ہے ہم غلط کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے ہم رسول کی بات نہ مانیں تو ہم مشکل کا شکار ہو جائیں. یہ بھی مبارک ہے گروپ, یہ بھی ہدایت پا لیتے ہیں. ان کے اندر خوف ہوتا ہے اپنی غلطیوں کی سزا کا. لیکن ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے کٹر پکا منکر حق. یہ بالکل بے خوف ہوتے ہیں, فیئر لیس. اللہ کے خوف سے ان کے دل بے خوف ہوتے ہیں. انتہائی کنسیٹڈ, خود پسند لوگ ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. واٹ, آئی میک اے مسٹیک, آؤٹ آف کوشچن, آؤٹ آف دا کوشچن, یہ ہو نہیں سکتا, میں تو غلطی کر نہیں سکتی. جو ہم کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ جو بے خوف دل ہوتا ہے یہ بنجر زمین کی طرح ہے. اس کے اندر کبھی حق کا بیج جڑ نہیں پکڑ سکتا. اور اللہ کا خوف, اپنی غلطیوں کا, اپنے گناہوں کا خوف, یہ دل کی زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے, فرٹائل بنا دیتا ہے, اور اس میں تقوی کا بیج جڑ پکڑ لیتا ہے. جتنا انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے دنیا کا خوف اتنا ہی نکلتا ہے. تو لہٰذا یہی بات یہاں فرمائی کہ خبردار کر دو ان کو جو کہ خوف رکھتے ہوں, اور یہ خوف ہی ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی آخرت میں فلاح کا اور نجات کا ذریعہ بنے گا. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.